اردو زبان کی تعریف کا دوسرا حصہ آگے ہے لہجہ۔ اردو کے چند ایک لہجے ہی معیاری مانے جاتے ہیں، جبکہ ہر علاقے میں بولی جانے والی اردو دوسرے علاقے کی اردو سے لہجے اور الفاظ کی بنیاد پر مختلف بھی ہے۔ معیاری لہجے میں سے سب سے اہم دکن یا دکنی اور کھڑی بولی جو دہلی کے لہجے ہیں۔ باقی سب لہجے ان ہی دو لہجوں کی تشریح کہلائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب دکنی لہجہ بھارتی ریاست اڑیسہ میں گیا تو مقامی زبان اوڑیا اور بنگالی بہاری سے مل کر اس لہجے سے بالکل ہی مختلف ہو گیا۔ جب دکنی لہجہ پاکستان میں کراچی میں آیا تو مقامی سندھی، بلوچی اور پنجابی سے متاثر ہو کر بولا جانے لگا۔ آسان الفاظ یا وسیع معنوں میں کہا جائے تو اردو کے دو معیاری لہجے دکنی اور کھڑی بولی ہیں۔ باقی سب علاقائی لہجے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنگال میں اردو بولنے والا کشمیر یا پشاور میں اردو بولنے والے کی بات سمجھ ہی نہ پائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ لہجہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور لہجے جو ہیں یہ ہر علاقے کے اپنے لہجے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک علاقے کے رہنے والے کا لہجہ بول تو وہ اردو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے علاقے کے لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ آگے ہے اردو بولنے والے۔ اردو بولنے والے جن کی مادری زبان اردو ہوگی مجموعی تعداد تقریباً 6 سے 7 کروڑ تک ہے، جس میں سے 5 کروڑ بھارت میں، جو کہ بھارت کی آبادی کا 6% اور تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ پاکستان میں، جو کہ پاکستان کی آبادی کا 8%، اور باقی تعداد بنگلہ دیش میں جو بہاری کہلاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت مشرقی وسطی، انگلینڈ، امریکہ، یورپ اور دنیا کے باقی ممالک میں بھی ہیں، جو کہ بنیادی طور پر برصغیر سے ہی وہاں جا کر آباد ہوئی ہے۔ اس میں سے 30 سے 40 لاکھ افغان مہاجرین میں شامل ہیں اور پچھلے 30 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور اب اردو کو ہی رابطہ کی زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آج اردو زبان پاکستان اور بھارت کی 6 ریاستوں اتر پردیش، بہار، آندھرا پردیش، جموں کشمیر اور دہلی کی سرکاری زبان ہے۔ اردو پاکستان میں اردو زبان کو پورے پاکستان میں رابطے کی زبان کا درجہ حاصل ہے، باوجود اس کے کہ 92% پاکستانیوں کی مادری زبان اردو کے علاوہ کوئی اور ہے، جیسے پنجابی ہو سکتی ہے، سندھی، بلوچی۔ اردو پورے پاکستان میں بولی، سمجھی اور پڑھی جاتی ہے۔ تقریباً ہر اسکول اور کالج میں اردو کی تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ اردو میڈیم اسکول اور مدرسوں میں اردو لازمی اور ذریعہ تعلیم کی بنیادی زبان ہے۔ آگے ہے اردو ادب۔ اردو ادب کو پروان چڑھانے میں سب سے بڑا ہاتھ اگر ادیبوں اور شاعروں کا کہا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ گزشتہ 200 سے 300 سال میں جب سے شعراء اور ادیبوں نے اردو زبان کو اپنا اظہار خیال بنایا تو یہی بنیادی وجہ تھی جو آج اردو کو دنیا میں بولی جانے والی زبانوں میں ایک اہم مقام دلاتی ہے۔